اس کے بعد آیت نمبر 3 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ پہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ اس نے کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ کیا؟ کتاب۔ یہ کتاب یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات و انجیل نازل کی ہیں، تورات و انجیل اتاری ہیں۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ نزل فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے نازل کی، اس نے اتاری۔ علیکا آپ پہ، تجھ پہ، علی الگ لفظ ہے اور کاف الگ لفظ ہے۔ الکتاب یہ کتاب، یہ کتاب، اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ الکتاب۔ الکتاب اس کو کیوں کہا جاتا ہے الکتاب؟ الکتاب بمعنی مکتوب ہے، وہ چیز جس کو لکھا جائے۔ تو قرآن کریم چونکہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے، تو وہاں لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے، اور فرشتوں کے پاس بھی قرآن کریم لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے، اور انسانوں نے بھی اس کو تحریری شکل دی ہے۔ تو یہ کیا ہوا پھر؟ الکتاب۔ تو قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ القرآن۔ القرآن نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام کیا؟ الکتاب۔ الکتاب کیوں؟ کیونکہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو نزل علیک الکتاب، اس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ نزلہ، نزلہ اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، وقفے وقفے سے اتارنا۔ اور قرآن کریم اس لحاظ سے دیگر کتابوں سے مختلف ہے کہ یہ یک بار کی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ نزلہ۔ تورات و انجیل کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ انزلہ۔ انزلہ کا معنی یک بار کی اتارا، ایک ہی بار اتارا، اور نزلہ آہستہ آہستہ اتارا، وقفے وقفے سے اتارا۔ اور قرآن کریم 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ اس کی تائید ایک اور ایسے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے، یعنی کہ ایک ساتھ نازل نہیں کیا، بلکہ مشرکین مکہ کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو یہ یک بار کی نازل کیوں نہیں ہوا، وقفے وقفے سے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اعتراض ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان میں وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، یہ یک بار کی نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کئی حکمتیں ہیں، اور ایک حکمت اللہ نے ذکر کر دی لنثبت به فؤادک، تاکہ قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کو تسلی دیں، آپ کو مطمئن کریں، یعنی کہ آپ کی نبوت کی زندگی آزمائشوں میں گزرے گی، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آئندہ بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر قرآن کریم یک بارگی نازل ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو وہ تسلی، وہ اطمینان نہیں ملے گا جو اب مل رہا ہے۔ ادھر پریشانی ملتی ہے، ادھر وہی نازل ہوتی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانی زائل ہو جاتی ہے، پھر کوئی ٹینشن آتی ہے، پھر کوئی تکلیف آتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے جو آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، جو آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم وقفے وقفے سے نازل ہوا،
کئی سالوں میں نازل ہوا تو اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو اللہ نے سورہ فرقان کے صحت میں بیان کی ہے. تو نزل علیک الکتاب، اس نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے. یہ کس کا معنی ہم کر رہے ہیں؟ الکتاب کا جو ال ہے یہ عہد کے لیے ہے. تو معنی کیا ہوا؟ یہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں کہ قرآن کریم حق پہ مشتمل کتاب ہے. قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کے احکام، قرآن کریم کی اخبار، قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتیں، چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو یا ان کا تعلق مستقبل سے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں حق پہ مشتمل ہیں، سچائی پہ مشتمل ہیں. دوسرا معنی بالحق کا یہ ہے کہ قرآن کریم کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا، اوپر سے نازل ہونا، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. اور نبی علیہ السلام کی اس بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا تصدیق کرنے والا، مصدق تصدیق کرنے والا. تو یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں. لما ما جو ہے اس موصول الذی کے معنی میں جو، بین یدیہ اس کے آگے ہیں، اس کے سامنے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے ہیں. یعنی کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، انہیں غلط قرار نہیں دیتا. اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں یہ پیغام ہے کہ جب تم پہلی کتابوں کو مانتے ہو، ان پہ ایمان لاتے ہو، تو قرآن کریم پہ بھی ایمان لاؤ کیونکہ یہ ان کی تصدیق کرتا ہے. جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے تو اس کتاب کو بھی مانو جو کتاب ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ صف میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں اور میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، تورات کی تائید کر رہا ہوں، تورات پہ ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اب یہ خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے. تو قرآن جو ہے اس لحاظ سے ان کتابوں کی تائید کر رہا ہے جن کتابوں میں یہ خوشخبری موجود ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالی نے تورات و انجیل نازل کی. وَأَنزَلَ واو کا معنی کیا؟ اور انزل فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، اس نے اتاری، یعنی کہ اللہ نے اتاری. کیا اتاری؟ تورات و انجیل. تورات اس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور انجیل اس کتاب کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور ہم بطور مسلمان قرآن کریم پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور تورات و انجیل پہ بھی ایمان لاتے ہیں.